बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 26 दिसंबर 2021 बरोज़ इतवार 22 जमादिल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए लाए हैं हम सऊदी अरब भर से अहम अपडेट। तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है मास्क के इस्तेमाल की, इलीगल एक्सपेट्रिएट्स की, पाकिस्तान इंडिया की फ़्लाइट्स की अहम अपडेट्स आई हैं, रियाज सीज़न की, इंश्योरेंस की, कोरोना की केसेस की, रियल रेट की और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रियाज सीज़न बॉलीवुड में मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी। रियाज सीज़न की इंतज़ामिया ने प्रोग्राम बॉलीवुड रियाज सिटी में आने वाले शायकीन पर मास्क के इस्तेमाल की पाबंदियाँ आयद कर दी। इस हवाले से जारी बयान में कहा गया कि प्रोग्राम में आने वाले शायकीन, अशिया फ़रोख्त करने वाले और मुंतज़मीन के लिए हर प्रोग्राम में हिफाजती मास्क पहनना ज़रूरी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा है कि रियाज सीज़न में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतज़ामात के सिलसिले में वज़ारत सेहत की जानिब से जारी हदायत पर अमल किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत और उसके साथ जो है वो यकजहती है। बॉलीवुड रियाज सिटी की इंतज़ामिया ने ताकीद की है कि जो जितना भी वक्त किसी प्रोग्राम में गुजारे उसे इस दौरान मास्क की पाबंदी करना होगी। सबक वेबसाइट के रिपोर्टर ने इतला दी है कि बॉलीवुड रियाज सिटी के बेशतर शायकीन, सामान बेचने वाले और मुंतज़मीन मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। कई प्रोग्रामों के मुंतज़मीन शायकीन को मुफ्त मास्क भी तकसीम कर रहे हैं। महकमा तफरीहात के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7.5 लाख से ज़्यादा शायकीन रियाज सीज़न देखने आ चुके हैं। घरेलू खादमाओं से घर से बाहर ड्यूटी नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि घरेलू मुलाजमा के मुख्तलिफ हकूक़ में से एक हक़ ये भी है कि उनसे घर के बाहर ड्यूटी नहीं दी जा सकती। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि घरेलू मुलाजमा के कई हकूक़ हैं जिनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। हकूक़ के हवाले से वज़ारत का मज़ीद कहना था कि घरेलू खादमा के हकूक़ में इसका एक हक़ ये भी है कि उससे घर के बाहर ड्यूटी ना ली जाए। घरेलू मुलाजमाएँ सिर्फ घर के अंदर ही ड्यूटी की पाबंद हैं, घर से बाहर उनसे ड्यूटी नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कुछ लोग अपनी घरेलू खादमाओं को दूसरों के घर में भी काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे खादमाओं को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खादमाओं की इस मुश्किल का हल वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से पेश करते हुए कफ़ीलों को सख्ती से हदायत की गई है कि वो कानून के मुताबिक खादमाओं से घर के अंदर ही काम लें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ छापा मुहिम जारी है। मज़ीद 15,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत गुज़श्ता हफ्ते 15,076 अफराद गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये मज़कूरा गैर कानूनी गैर मुल्की 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक गिरफ्तार हुए हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,777 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 5,375 सरहदी कवानीन के, जबकि 1,924 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं। और जो है आपको बताते चलें कि इस अरसे के दौरान 34 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो मुल्क की सरहद अबूर करके सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा गैर कानूनी अफराद के साथ ताउन करने पर 27 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री दरामद करने की इजाज़त नहीं, महकमा कस्टम। सऊदी महकमा कस्टम, ज़कात और टैक्स का कहना है कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब में इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे मजहब की अलामात पर मुश्तमिल अशिया दरामद करने की इजाज़त नहीं, जिसमें क्रिसमस ट्री भी शामिल है। आजल न्यूज़ का कहना है कि महकमा कस्टम ने उन लोगों के उन सवालात जिनमें क्रिसमस ट्री की दरामद के हवाले से पूछा गया था का जवाब देते हुए वजाहत की है कानूनी तौर पर सऊदी अरब में इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब की अलामात पर मुश्तमिल अशिया या लोगो दरामद करने पर पाबंदी है, जिसमें क्रिसमस ट्री भी शामिल है। वाज़ेह रहे महकमा कस्टम और ज़कात ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है क्रिसमस ट्री दरामद करने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जिसके जवाब में महकमा कस्टम ने वाज़ेह तौर पर इनकार करते हुए कहा क्रिसमस ट्री ही नहीं बल्कि इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब की अशिया दरामद करने पर कतई इजाज़त नहीं दी गई। स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए मास्क की पाबंदी लाज़मी। वज़ारत खेल ने स्टेडियम आने वालों को मास्क इस्तेमाल करने की पाबंदी की हदायत जारी कर दी है। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs स्टेडियम में भी जो है उसमें भी अमल किया जाए। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत खेल की जानिब से जारी होने वाले ज़वाबत में कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ारत की जानिब से जारी हदायत में मज़ीद कहा गया कि स्टेडियम आने वाले शायकीन मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, चाहे वो स्टेडियम के किसी भी मुकाम यानी बंद या खुले पर बैठे हों। SOPs पर अमल
عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیڈیم کی انتظامیہ کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ آنے والے شائقین کو ماسک کے استعمال کی پابندی کرائیں۔ واضح رہے گزشتہ ہفتے سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ SOPs پر سختی سے عمل کریں اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ یاد رہے کرونا وائرس کے کنفرم کیسز میں کمی آنے اور بڑی تعداد میں لوگوں کی جانب سے ویکسین کے 2 ڈوزز لگوائے جانے کے بعد SOPs میں قدرے نرمی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت اوپن پلیسز پر ماسک کی پابندی ختم کی گئی تھی، مگر کورونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل اومیکرون کے پھیلنے اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ وزارت نے تمام پرائیویٹ اداروں، سرکاری جو دفاتر ہیں، اس کی انتظامیہ کو بھی سختی سے ہدایت کر دی ہے کسی بھی ایسے شخص کو ادارے یا مارکیٹ میں داخل نہ ہونے دیا جائے جس نے ویکسین کی 2 ڈوز نہ لگوائی ہوں۔ مدینہ منورہ میں منی لانڈرنگ میں ملوث 5 پاکستانی گرفتار۔ مدینہ منورہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نے غیر قانونی طور پر رقم جمع کرانے اور اسے بیرون ملک بھجوانے کے الزام میں 5 پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرستہ ایجنسی SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی مخصوص ٹیم نے 5 غیر ملکیوں کو حراست میں لیا جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ملزمان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے ایک بڑی رقم بھی برآمد ہوئی ہے جس کے ذرائع کے بارے میں وہ تحقیقاتی افسر کو مطمئن نہیں کر سکے۔ ریاض میں ڈکیتی کرنے والا سعودی گرفتار۔ ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ الخرج کمشنری کی ایک بڑی دکان میں ڈکیتی کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبرستہ ایجنسی SPA نے ریاض ریجن پولیس کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی ریاض ریجن کے علاقے الخرج میں ایک بڑی دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ملزم ڈکیتی کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس نے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل کی جو جلد ہی مفرور ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے انڈین بھائیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری، ہندوستانی سفارت خانے انڈین ایمبیسی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اعلان کیا ہے اور اعلان ہوا ہے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان ایئر ببل کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے جو کہ 1 جنوری 2022 سے لاگو ہوگا۔ سعودی سفارت خانے نے ایئر ببل کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اب جو ہے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان جو ہے فلائٹ جو ہے وہ نارمل طریقے سے جو چل سکیں گی، نارمل تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب دونوں طرف سے ریگولر فلائٹس آ جا سکیں گی۔ پہلے صرف انڈیا سے جو ہے چارٹرڈ فلائٹس آ رہی تھی، نارمل فلائٹ جو ہے کوئی بھی ایئر لائن نہیں آ رہی تھی، صرف جو ایجنٹس وغیرہ تھے وہ فلائٹس کو بک کر کے لوگوں کو آگے ٹکٹ بیچ کر ایک جہاز بک کر کر چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، لیکن ابھی جو ہے نارمل دوسری جتنی بھی ایئر لائنز ہیں وہ وہاں سے مسافروں کو لے کر بھی آ سکیں گی اور یہاں سے مسافروں کو لے کر بھی جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا، اور اسے جو مسافر ہیں جو وہاں پر ابھی جو مہنگے داموں ایک سائڈ کی ٹکٹ دے رہے تھے 2-2 3-3 ہزار ریال کی، ان کو اب بہت فائدہ ہونے والا ہے کہ اب نارمل جو ریگولر جو ہے ایئر ببل کے تھرو فلائٹ چلیں گی تو ان کے جو ٹکٹ کے ریٹس ہیں وہ پہلے والی سچویشن پر آ جائیں گے، تو لوگ اس طرح جو ہے یہاں پر آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کوئی بھی ہندوستانی شہری یا نیپال یا بھوٹان کا شہری جس کے پاس سعودی عرب کا ویلڈ ویزا ہو تو جو ہے وہ ان کے تھرو جو ہے ایئر ببل کے تھرو سفر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے شرائط وہی ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں کوارنٹائن کی اور جن کو سعودی عرب کے اندر سے ویکسین لگوائی ہے تو وہ لوگ یہاں پر آنے پر کوارنٹائن نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہاں پہنچنے پر 5 دن کا کوارنٹائن ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپرووڈ ویکسین سعودی عرب کی لی ہیں تب بھی، لیکن سعودی عرب کے اندر سے ویکسین لینے والے صرف کوارنٹائن نہیں کریں گے۔ کیا میڈیکل انشورنس کارڈ کی جگہ اقامہ دے سکتے ہیں؟ سعودی ہیلتھ انشورنس کے مطابق بالکل میڈیکل انشورنس کارڈ کے بجائے جو ہے آپ جو ہے صرف اپنا اقامہ کارڈ دینے کے لیے تو آپ کی جو پالیسی ہے وہ ویلڈ ہے، آپ صرف اس سے اپنی سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ یہ فیصلہ 1 جنوری 2020 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ آپ کو جو ہے ہیلتھ انشورنس کارڈ دکھانے کی اب ضرورت نہیں ہوتی، آپ جو ہے سعودی شہری اور جو قومی شناختی کارڈ دکھائیں گے اور غیر ملکی اپنا اقامہ دکھا کر اپنی سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے تحت جو ہے سوالات کیے گئے تھے ہیلتھ انشورنس کونسل سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، تو انہوں نے جواب دیا بالکل آپ اپنا اقامہ کارڈ دکھا کر سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے کچھ آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، کیا سعودی عرب کے لیے مختلف ٹرانزیکشن مراکز پر کیا ریال کے ریٹ رہیں گے۔ اس کے بعد کریں گے کچھ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر بھی۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 46 روپے 62 پیسے، SCC پہ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے 47 روپے پر، اور تحویل الراجی 46 روپے 30 پیسے پر۔ ویسٹرن یونین کی بات کریں گے تو 46 روپے 53 پیسے، اور منی گرام 46 روپے 46 پیسے، اور ٹیلی منی 46 روپے 20 پیسے دے رہا ہے۔
بات کرتے ہیں کچھ انڈیا کی، تو انڈیا کے لیے 19 روپے فوری بینک دے رہا ہے 81 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 78 پیسے اور ایس ٹی سی پے 19 روپے 73 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 19 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 73 پیسے، منی گرام 19 روپے 74 پیسے۔ بنگلہ دیش کی بات کریں گے تو فوری بینک 22 ٹکا 69 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ اور ایس سی سی پے 22 ٹکا 70 پیسہ، تحویل الراجی 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 76 پیسہ، منی گرام 22 ٹکا 75 پیسہ اس وقت دے رہا ہے۔ بات کریں گے کچھ کورونا کے مریضوں کے بارے میں۔ کورونا کیسز کس شہر میں سب سے زیادہ؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز سعودی عرب میں ریاض ریجن میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب میں 325 کیسز میں صرف ریاض ریجن میں مصدقہ کیسز کی تعداد 122 رہی۔ آج نیوز نے وزارت صحت کے حوالے سے مزید کہا کہ ریاض ریجن کے بعد دوسرا نمبر جدہ کا ہے، جہاں کنفرم کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد 60، جبکہ مکہ مکرمہ میں 50 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مدینہ منورہ ریجن میں مریضوں کی تعداد 11 رہی، دمام میں 9 اور الحفوف میں 8، جبکہ طائف اور الزہران میں 6 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ الخبر ریجن میں 5 وہ لوگوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے ہفتے کے روز وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب کے تمام ریجن میں کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 325 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔